اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی سورۃ الحجرات یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت آپ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آگے اس کا ریفرنس آئے گا۔ دراصل جو ہمارا ٹاپک ہے آج دوسرا، سن 73 کے آئین کی اسلامی دفاعات، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اسلامک کلازز آف کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ ہمارا پہلا ٹاپک تھا قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن، جو 1949 میں پاس ہوئی تھی، یہ قرارداد پاس ہوئی تھی۔ تو دراصل اس کو آبجیکٹیو ریزولوشن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر آبجیکٹیوز طے ہوئے ہیں پاکستان بننے کے۔ پاکستان بننے کی جو کہانی وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے لیے بنا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے بنا، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بنا، ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے بنا۔ یہی اصول آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر ہم نے اس پہلے لیکچر میں تفصیل سے پڑھے تھے۔ تو اسی جو دستور ہے، اس دستور کی روشنی میں پھر یہ آئین بنے، سن 56 کا آئین بنا، سن 62 کا آئین بنا، اور پھر اس کے اندر مزید بہتری آئی اور 1973 کا ایک متفقہ آئین الحمدللہ ہمارے سامنے آیا، اور جو آج الحمدللہ آج تک نافذ ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی وہ دراصل یہی ہے کہ جو کہ ایک اسلامی ریاست، یا جو کہہ لیں کہ پاکستان کی ریاست کا اصول طے کرتی ہے۔ قرآن حکیم ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے کہ جس طرح ایک مسلمان اپنی انفرادی زندگی میں قرآن و سنت کا پابند ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح ایک اسلامی ریاست بھی تب کہلاتی ہے اسلامی ریاست جب وہ قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے اپنی جو پاورز اللہ نے ان کو دی ہیں اس حکومت کو، وہ اس کے پاس ایک مقدس امانت ہے، اور وہ اس امانت کو قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے ایکسرسائز کرے گی، اور وہ اس معاشرے کو اسلامی بنانے کی کوشش کرے گی۔ تو ایک اسلامی معاشرہ اور غیر اسلامی معاشرے کا فرق کی یہی ہے جو یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، یعنی تمہاری کوئی پالیسی، کوئی قانون، کوئی فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اور یہی اسی کی ڈیٹیل تشریح، ڈیٹیل ایکسپلینیشن اور ایک مختلف قوانین کا مجموعہ ہمیں 1973 کے آئین کی شکل میں ملتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ یہ پیج 248 نکال لیں، آپ کی جو بک ہے اردو کی 248، اور اس کے اندر دیکھیے آئین سازی قرارداد مقاصد سے 1956 تک، 1956 تک، یہ تھوڑی سی کچھ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی اسلامک کلازز کی طرف آئیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی جو بنائی گئی تھی، قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اگلے مرحلے، قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ آئین کی تدوین کے لیے مختلف کمیٹیاں مقرر کی گئیں۔ ان میں سے سب سے اہم بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی۔ کمیٹی نے اپنی عبوری رپورٹ دستور ساز اسمبلی کے سامنے 28 ستمبر 1950 کو پیش کی۔ یہ اب اس کا آئین سازی کی ایک
تھوڑی سی ایک داستان ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ رپورٹ میں دو ایوانی مقننہ کی سفارش کی گئی ہے۔ ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی، ہر صوبے کو آبادی کی بنیاد پر نمائندگی دینے کی تجویز پیش کی گئی، اور ایوان بالا یعنی سینٹ میں صوبوں کی مساوی نمائندگی کی۔ راسخ العقیدہ علماء نے اعتراض کیا کہ رپورٹ میں قرارداد مقاصد کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ مشرقی پاکستان میں ایوان بالا کی مساوی نمائندگی پر اعتراض کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے نظر ثانی شدہ رپورٹ، اس پہ ریویو کیا گیا۔ لیاقت علی خان صاحب کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی نظر ثانی شدہ رپورٹ 22 دسمبر 1952 کو دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کی۔ وفاقی مقننہ کے 2 ایوان تجویز کیے گئے۔ سفارش کی گئی کہ ہر ایوان میں سے نصف ارکان مشرقی پاکستان سے ہوں اور نصف مغربی بازو کے چاروں صوبوں سے۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر علماء کے بورڈ کی تجویز پیش کی گئی۔ مساوی نیابت، پیرٹی اور علماء کے بورڈ پر پورے ملک میں تنقید کی گئی۔ یہ ایک اس وقت کا ایک پروسیس تھا جو کہ ایک اسلامائزیشن کی طرف پیش قدمی تھی قرارداد مقاصد کی روشنی میں، لیکن اس کے اندر یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک کشمکش چل رہی ہے۔ کچھ ایک طبقہ چاہ رہا تھا کہ اس کو دوسرا رنگ دیا جائے، اور ایک جو اسلامسٹ تھے، جو اسلامی ذہن کے لوگ تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو اپنے اصل بنیادوں کے مطابق یہاں پہ قانون سازی ہونی چاہیے، اور علماء نے اسی پر اعتراض کیا تھا کہ قرارداد مقاصد جو جب طے کر دیا گیا، جب ڈائریکشن طے ہو گئی، تب اسی کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ پھر اس میں یہ چیز بھی آپ دیکھ لیں، محمد علی بوگرا فارمولہ سے آئین 1956 کی تشکیل تک، بلکہ سے 2-4 لائنیں مجھ سے رہ گئی۔ خواجہ ناظم الدین کی برطرفی، بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ سے ملک میں جو بحران پیدا ہوا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنر جنرل غلام محمد نے 16 اپریل کو خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ محمد علی بوگرا فارمولہ سے آئین 1956 کی تشکیل تک۔ اب اگلا مرحلہ، محمد علی بوگرا کو امریکہ سے بلا کر وزیر اعظم بنایا گیا۔ اکتوبر 1953 میں انہوں نے اپنا آئینی فارمولہ پیش کیا۔ وفاقی مقننہ کے دونوں ایوانوں کی کل 350 ارکان کو دونوں صوبوں میں مساوی تقسیم کیا گیا تھا۔ ایوان بالا کے 50 ارکان میں سے ہر صوبے کو 10 ارکان منتخب کرنے کا حق دیا گیا۔ علماء کے بورڈ کے بجائے سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا کہ کوئی قانون اسلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ مارچ 1954 میں مشرقی پاکستان میں ہونے والے انتخابات نے مسلم لیگ کی نمائندہ حیثیت کو مشکوک بنا دیا۔ 1948 میں مشرقی پاکستان میں لسانی ہنگامے شروع ہو گئے۔ جداگانہ انتخاب کے مسئلے پر بھی دونوں صوبوں میں محاذ آرائی بہت بڑھ گئی۔ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر گورنر جنرل نے اکتوبر 1954 میں دستور ساز اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کر دیا۔ نئی دستور ساز اسمبلی کا انتخاب صوبائی اسمبلیوں نے کیا۔ محمد علی بوگرا کی جگہ چودھری محمد علی وزیر اعظم بنے۔ اب یہ ساتھ ساتھ ایک دیکھیں شارٹ ایک سٹوری ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم بن رہے ہیں، دوسری طرف آئینی پیش رفت تھوڑی سی ہو رہی ہے، اس میں کشمکش بھی چل رہی ہے۔ انہوں نے نہایت محنت سے بہت مختصر مدت میں آئین مرتب کیا۔ یہ ہے اصل میں وہ آئین کی طرف پیش قدمی کہ قرارداد مقاصد کے بعد چاہیے تھا کہ فوراً ایک آئین کی تشکیل ہو جاتی، کیونکہ ایک ملک کے لیے کانسٹیٹیوشن بہت ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق ملک کو اور اس کے معاملات کو چلایا جائے۔ لیکن یہ اکھاڑ پچھاڑ اور یہ جو سلسلہ چلتا رہا، اس کی وجہ سے آئین ڈیلے ہوتا چلا گیا اور اس سے ہمیں نقصان ہوا۔ بہرحال دستور ساز اسمبلی کی منظوری کے بعد قیام پاکستان کے تقریباً 9 سال بعد، یہ آپ نوٹ کریں 9 سال بعد، پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ یہ وہ پہلے آئین تک کی ایک مختصر سی رودات تھی۔ اب چونکہ ہمارا ٹاپک ہے سن 73 کے آئین کی اسلامی دفعات، تو ہم باقی کو سکپ کرتے ہیں۔ یعنی 1956 کا آئین وہ نافذ ہوا، اس کے اندر بھی اسلامی دفعات تھیں، اور پھر اسی طرح سن 62 کا آئین چلا، نافذ ہوا، اس کے اندر تھوڑی سی مزید بہتری آئی ہے، اس کے اندر بھی اسلامی دفعات شامل تھی۔ اور پھر سن 73 کا آئین جو کہ ایک متفقہ اور ایک متوازن آئین کہلاتا تھا اور ہے،
جو کہ الحمدللہ اب بھی نافذ ہے، اور اسی کے مطابق ملک کے معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ قیام پاکستان ایک معجزہ تھا، پاکستان کا بننا، پھر اسی طرح قرارداد مقاصد کا ان حالات کے اندر پاس ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر اسی طرح سن 73 کا ایک متفقہ آئین جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور اس وقت کے جو جید علماء ہیں اور دوسرے لوگ تھے، سیاسی جماعتوں کو ایک کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے یہ اتنا زبردست آئین ہمیں دیا الحمدللہ۔ تو یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں، یہ 3 بہت اہم ٹرننگ پوائنٹس تھے پاکستان کی تاریخ میں، اور آئینی تاریخ کے لحاظ سے یہ بہت بڑی پیش قدمی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آئین کو فالو کریں ہر لیول پہ، اور خاص کر جو اس کی اسلامک کلازز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں ایک اسلامی معاشرے کے قیام کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی، سیاستدانوں کی بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، اور عوام کی بھی، ہم سب کی، کہ ہم اس کے حوالے سے پیش قدمی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے اور ایک امانت کے طور پر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھے گا کہ آپ نے یہ جو ملک دعائیں کر کے اور عہد کر کے لیا تھا کہ یہاں پہ ہم ایک اسلامی نظام اور اسلامی ریاست لائیں گے، اسلامی معاشرہ لائیں گے جس کے اندر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا، تو کیا وہ آپ لوگوں نے کیا؟ اس وقت ہم سب سوچ لیں کہ ہمارا کیا جواب ہوگا۔ تو یہ صرف اس پہلو سے ہی ہم نہ پڑھیں کہ بس ہمیں ایک انفارمیشن مل جائے، بلکہ ہم نے یہ چیزیں اس نقطہ نظر سے پڑھنی کہ بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پاکستان کا بیک گراؤنڈ، اس کا ماضی، اس کا حال اور اس کا مستقبل جانیں، اور پھر جو امت مسلمہ کا رول ہے اس حوالے سے پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے، ہم مسلمان اور ہم پاکستانی اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اس حوالے سے یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہ ایک براڈ اس کا جو ایک تصور ہونا چاہیے وہ ہمارے ذہن میں ہو۔ اب 1973 کے آئین کی اسلامی دفاعت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہے وہی جو قرارداد مقاصد میں طے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ آئین کا ابتدائیہ، اب یہ 252 پہ آپ آ جائیں پیج۔ آئین کا ابتدائیہ قرارداد مقاصد کی بنیاد پر مرتب کیا گیا۔ اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ کل عالم پر صرف خدا تعالیٰ کی حاکمیت اور مطلق اختیار قائم ہے، سپریم ساورنٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اختیارات کے حدود کے اندر رہتے ہوئے حاکمیت کے اس اختیار کا استعمال پاکستان کے عوام کے پاس ایک مقدس امانت ہے۔ یہ ایک ایسی ابتدا ہے کہ جو بہت زبردست ہے، اور یہ اسلام کے سیاسی نظام کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اس کو جو ایک میں نے آپ کو ویڈیو لنک بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس کے اندر بھی جو پروفیسر مشرف صاحب ہیں وہ اس الفاظ کے ساتھ وہ کوٹ کرتے ہیں، میں بھی وہی الفاظ دہرا رہا ہوں انگلش میں۔ sovereignty یعنی اقتدار اعلیٰ، sovereignty will be vested for the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, and the public representatives will utilize those powers like within the orbit and described by the Quran and Sunnah۔ اسی کا یہ جو میں نے پڑھا ہے وہ بھی بلکہ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں ترجمہ۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور عوام کے منتخب نمائندے ان اختیارات کو مقدس امانت سمجھتے ہوئے قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے، یعنی حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ یہ وہ بنیادی گائیڈنگ پرنسپل ہے جو آئین کے ابتدا ہی میں دے دیا گیا ہے 1973 کے۔ یہ ہمارے نالج کے لیے بہت ضروری ہے، ہمیں اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے، ہمارا ڈائریکشن جو دستور کیا کہتا ہے، پاکستان کس لیے بنا تھا، پاکستان نے کن اصولوں کو سامنے رکھ کر اور ان پاورز کا استعمال کرنا ہے، لیکن آزادانہ نہیں بلکہ قرآن و سنت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ دیکھیے یہ وہی چیز ہے جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں نے بات کی۔ تو ہم پر ڈبل ذمہ داری ہے، حکومتوں پر، عوام پر بھی اور تمام اداروں پر بھی،
کہ ہم بینگا مسلم بھی ہم باؤنڈ ہیں قرآن و سنت کے، اور بینگا پاکستانی بھی، اور ہمارا آئین بھی ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے کہ ہم باؤنڈ ہیں، ہم یہاں پر آزاد رہ کر، آزاد کا مطلب کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد رہ کر کوئی پالیسی بنائیں یا اس کے خلاف کوئی پالیسی بنائیں تو پھر ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے، قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ آج بدقسمتی سے انہی چیزوں سے دوری اور انہی کی خلاف ورزی کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے جو حالات ہیں، بلکہ اس وقت جو پوری دنیا کے حالات ہیں، یہ حالات کرونا وائرس کے حوالے سے یہ جو صورتحال بن رہی ہے، یہ حالات پکار کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم توبہ کریں، اجتماعی توبہ، انفرادی توبہ، اپنے توبہ کہتے ہیں پلٹنا، جو ہم نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا اس سے ہم پلٹیں، ہم شرک سے توحید کی طرف آئیں، ہم جو مغربی جمہوریت ہے اس سے ہٹ کر اسلامی مشاورت اور اسلام کے سیاسی نظام کی طرف آئیں، ہم عوام کی حاکمیت کے بجائے اللہ کی حاکمیت، ہم طاقت کا سرچشمہ عوام کہنے کے بجائے طاقت کا سرچشمہ اللہ جو ہمارا دستور ہمیں کہہ رہا ہے اس کی طرف ہم پلٹیں، اور اس کی روشنی میں ہم اپنی پالیسیوں کو ریوائز کریں، جو اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں اس سے ہم توبہ کریں، اور ہم قرآن و سنت کو سمجھیں اور اس طرف بڑھیں۔ پریونٹیو میجرمنٹ میں یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے کہ ہم نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے، ہاتھ دھونے، فزیکل انٹریکشن نہ ہو، ماسک کا استعمال ہو، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کیا پریونٹیو میجرمنٹ لینے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس پہ سوچا؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ جو جن باتوں سے اللہ خفا ہوتا ہے حرام کھانے سے، کیا وہ ہم چھوڑ رہے ہیں؟ وہ ایک ریسرچ ایک ڈاکٹر صاحب میں سن رہا تھا، بلکہ یہاں پہ جو نام آیا ہے چودھری محمد علی صاحب کے بیٹے کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر امجد علی، ان کا ایک میں نے ویڈیو بھیجا بھی تھا، شاید آپ نے سنا ہو، اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ قومیں حرام کھاتی ہیں، کتا، بلی، خنزیر، انہی پہ اس وائرس کا اٹیک زیادہ ہوا ہے، وہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے برانڈز کا بائیکاٹ کریں کھانے کا جس میں اس قسم کی جو برگر اور پیزا جس کے اندر اس قسم کے اجزاء آتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ سب ہمیں اسلام بھی کہہ رہا ہے، آئین بھی ہمیں کہہ رہا ہے، اور آئین حکومتوں کو بھی پابند کرتا ہے کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جس میں قرآن و سنت پر چلنا آسان ہو جائے۔ قرارداد مقاصد کو آئین کا قابل نفاذ حصہ نہیں بنایا گیا تھا، اس لیے اس کی حیثیت محض مملکت کی اخلاقی ذمہ داری کی تھی۔ 8ویں ترمیم کے تحت 1985 میں پہلی بار قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب اس قرارداد پر عمل کرنا مملکت کی قانونی ذمہ داری بن گیا ہے۔ یہ دیکھیں گورنمنٹس اور ریاست باؤنڈ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک معاشرہ دیں اور اس کے مطابق ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کریں اور عوام اس کا ساتھ دیں۔ دوسرا اس میں آئین کا اسلامی دفعہ اسلامک کلاز یہ شامل ہے کہ مملکت کا نام، جو کہ پچھلے جو 56 اور 62 کے آئین میں بھی مینشن تھا، دونوں سابقہ دساتیر کی طرح دستور کی جمع 1973 کے آئین میں بھی مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا۔ دیکھیں اسلامی اور پھر جمہوریہ، یعنی پاکستان ایک جمہوری راستے سے حاصل کیا گیا ہے، الحمدللہ۔ نمبر 3 سرکاری مذہب، 1973 کے دستور میں وضاحت سے درج کیا گیا کہ مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ دونوں سابقہ دساتیر میں یہ وضاحت موجود نہیں تھی، یعنی اب اسلام کے مطابق سارے فیصلے ہونے چاہیے۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ صرف مذہب نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج کی بات کرتا ہے، یہ اس کا سوشل سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، بلا سود بینکاری ہے، انٹرسٹ فری اکانومی ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ ہمارا فرائض میں سے، اور یہ ہم اس پر سوچیں، یہ اس ٹاپک کے پڑھانے کا مقصد ہی یہی۔ نمبر 4 صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا، 1973 کے دستور میں وضاحت سے درج کیا گیا کہ مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ یہ وہی بات
دوبارہ میں نے ریپیٹ کر دی۔ نمبر 4، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا۔ 1973 کے آئین کے تحت صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ 1956 کے آئین میں صرف صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ 1962 کے آئین میں وزیر اعظم کا عہدہ ہی موجود نہیں تھا، تاہم صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ اس وجہ سے 1962 میں وزیر اعظم کا نام کا ذکر نہیں، لیکن 1973 میں یہ چیز بھی واضح ہوگی اس آئین کے اندر کہ اب وزیر اعظم بھی مسلمان ہوگا، نان مسلم نہ صدر بن سکتا ہے نہ وزیر اعظم۔ پھر پانچویں نمبر پہ مسلمان کی ڈیفینیشن، مسلمان کی تعریف۔ 1973 کے آئین میں پہلی مرتبہ مسلمان کی واضح طور پر تعریف کی گئی ہے۔ یہ تعریف دستور کے تیسرے گوشوارے میں صدر اور وزیر اعظم کے حلف کی صورت میں آئین کا حصہ بنا دی گئی۔ اگرچہ اس تعریف کی روح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھنے والے خود بخود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، تاہم اس کی مزید وضاحت اس آئینی ترمیم سے ہو جاتی ہے جس کے تحت قادیانی اور لاہوری مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اس وقت یہ فتنہ اٹھا تھا، اب بھی فتنہ موجود ہے۔ وہ فتنہ یہ اٹھا تھا کہ غلام احمد قادیانی نے نئے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نیا نبی، نئی امت، اور اس کی تمام کتب سے یہ بات واضح ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں ایک نبی ہوں، اور اس قسم کی اس نے بہت تفصیلی اس کی کتابوں سے ہمارے علماء نے یہ چیز واضح کر دی، اور پھر اسمبلی کے اندر اس پر لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، اور الحمدللہ کہ اسمبلی کے اراکین پر اور سینٹ کے اراکین پر یہ واضح ہوا۔ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے کارروائی کو موجود تھے، وہ سن رہے تھے۔ ہمارے علماء نے بڑا ڈٹ کر اور غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے بھرپور انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں قادیانیوں کے جو کفری عقائد تو وہ واضح کیے، اور اس وقت یہ بل پاس ہوا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ پھر کون مسلمان ہے، تو اس مسلمان کی ڈیفینیشن طے کی گئی، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ نمبر 6، اسلامی معاشرے کا قیام۔ دستور کے ابتدائیہ میں پاکستانی عوام کو اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے ان اصولوں پر مبنی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جو اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ پالیسی کے اصولوں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ دیکھیے، آپ غور سے سنیے کہ حکومت کو کیسے باؤنڈ کرتا ہے آئین، اور انہیں ایسے مواقع بہم پہنچائے جائیں گے، یعنی پاکستانیوں کو ایسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا کہ وہ زندگی کے اسلامی تصور سے آشنا ہو سکیں۔ آئین کے آرٹیکل 227 میں کہا گیا ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو طے شدہ اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا، یعنی دیکھا جائے گا کہ کوئی ایسا قانون تو نہیں بنا یا موجود ہے کہ جو اس بنیادی جو پرنسپل، گائیڈنگ پرنسپل جو اصول دیا گیا قرارداد مقاصد اور 1973 کے آئین کے شروع میں جو ہے، کیا وہ اس کے خلاف تو نہیں، اور کوئی ایسا نیا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہو۔ پالیسی کے اصولوں میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کی کوشش کرے گی، عربی سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، قرآن مجید کی صحیح طباعت کا اہتمام کیا جائے گا، یعنی اس کی پرنٹنگ کا۔ یہ بھی دیکھیے حکومت کے فرائض میں سے آتا ہے اور عوام کو اس چیز کا پتہ ہو۔ پھر 7واں، اسلامی اقدار و اداروں کا تحفظ۔ پالیسی کے اصولوں میں کہا گیا ہے کہ حکومت زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کو صحیح خطوط پر، صحیح ڈائریکشن پر منظم کرنے کی کوشش کرے گی۔ جہالت کے خاتمے، مزدوروں کے کام کرنے کے حالات کو بہتر بنانے، محتاجوں کی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی، سود، انٹرسٹ اور عصمت فروشی، جوا پر پابندی لگانا مملکت کی پالیسی کے اصولوں میں شامل ہے۔ یہ دیکھیں وہ اسلامک جو اقدار ہیں، ویلیوز، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ آج بدقسمتی سے یعنی آئین کے اندر تو ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بھرپور نہیں ہو رہی۔ آج اسی معاشرے کے اندر عورت مارچ کے نام پر یہ نعرے لگائے گئے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ صرف ایک لبرل نعرہ ہے جس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہے۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہے، ان کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا، جو اسلام کے حقوق ہیں وہ سب سے زیادہ عورت کو دیے گئے اسلام میں، ان حقوق کی بات ہے تو وہ ہم بھی ایگری کرتے ہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ ایک لبرل اور شیطانی نعرہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ دجالی میڈیا کا ایک نعرہ ہے جس سے ہمارا نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور یہ پاکستان جیسے ملک میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ملک اس لیے ہم نے حاصل کیا تھا. اسلام تو سب سے بڑھ کر خواتین کو حقوق دیتا ہے. راجیو گاندھی کی تقریر ریکارڈ پر ہے جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، حالانکہ وہ خود ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا. اس نے کہا ہے کہ جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیے وہ کسی مذہب نے نہیں دیے. تو اگر تو خواتین اس لیے پرامن احتجاج کرتی ہیں کہ ہمیں حقوق ملنے چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن اگر وہ قرآن و سنت سے آزاد رہ کر اور پاکستان کے آئین سے ہٹ کر اور وہ حقوق چاہتی ہیں جس کے اندر یورپ اور وہ باہر کے ممالک جو مغربی ممالک ہیں وہ جن میں پڑھ کر وہ آج رو رہے ہیں، تو پھر اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ان خواتین کو بھی سمجھانا چاہیے. تو دیکھیے سود، رسمت فروشی اور یہ سب کچھ، یہ پریکٹیکل یہ چیزیں موجود ہیں. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئین کی روشنی میں وہ ان چیزوں کا جائزہ لے اور اس کا خاتمہ کرے. یہ ان کا کام ہے. اور بنیادی ضروریات کی فراہمی. آج دیکھیے کرونا وائرس کی وجہ سے چیزیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں. باہر کے دیکھیں وہ بعض چیزوں میں ہم سے آگے ہیں چونکہ وہ اسلام کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں. وہاں چیزیں اس طرح مہنگی نہیں، وہ فری دے رہے ہیں ماسک. یہاں پہ ماسک جو پہلے جو 150 کا ڈبہ تھا وہ 1400 روپے سے اوپر کا جا چکا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمیں اللہ کا بالکل خوف نہیں ہے اب کہ وہ ہم اس کے اندر کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی. تو کیا یہ وہ معاشرہ ہے جس کے لیے پاکستان بنا؟ اب بھی وقت ہے کہ ہم قرآن و سنت اور آئین کی روشنی میں آگے بڑھیں اور اپنی پالیسی کو بدلیں، اور ہم حکومت کا بھی ساتھ دیں. حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نظریہ پاکستان کو یقینی بنائے اور اسلامی اقدار کو یقینی بنائے اور یہاں کے نوجوان نسل کو ایک صحیح اخلاقی اور اصلاحی اور اسلامی ماحول دے تاکہ اس میں ہمارے مسائل حل ہوں. نظریہ پاکستان کا اثبات. 8واں آئین کے تیسرے گوشوارے میں صدر مملکت، وزیر اعظم اور بعض دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے حلف کی عبارت درج کی گئی ہے، جو ایک اوتھ لیا جاتا ہے اس کی بات ہے. حلف میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اسلامی نظریہ ہی قیام پاکستان کی بنیاد ہے. دیکھیے اتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، جب یہ وزیر بنتے وقت حلف لیتے ہیں تو اس وقت وہ پڑھ لیتے ہیں، حلف اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پریکٹیکلی جب دیکھا جائے تو وہ بہت بڑی کرپشن کے اندر اور بہت سی ایسی کاموں کے اندر ملوث نکلتے ہیں. تو آئین کی پاسداری ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا یہ آئین، اس کے پیچھے علماء کی محنت ہے، اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی پیچھے عظیم داستان ہے، یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں. نمبر 9 اسلامی نظریہ کی کونسل. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل. آئین کے تحت اسلامی نظریہ کی کونسل کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے. یہ ادارہ اسلامی قانون اور شریعت کے ماہرین پر مشتمل ہوگا. اسلامی نظریہ کی کونسل قوانین کو اسلام کے مطابق بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی. یہ ایک طرح کا تھنک ٹینک ہے جو اس حکومت کو مشورے دیتا ہے. یہ اس نے دیے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اس نے ہوم ورک کیا ہے کہ انٹرسٹ فری اکانومی کیسے ہوگی اور جو غیر اسلامی قوانین ہیں اس کو اسلامی بنانے کے لیے کیا انہوں نے تجاویز دی ہیں، یا اور بھی بہت سے پرابلمس کو اس نے دیکھا ہے اور حل دیا ہے. لیکن یہاں پھر وہی سوالیہ نشان آتا ہے کہ کیا وہ سارا جو مواد ہے، وہ ساری تجاویز ہے، وہ کہاں گئیں، اس پر کون عمل کرے گا، وہ کس کی ذمہ داری؟ وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ریاست کی فرائض میں سے یہ چیز آتی ہے. آئین ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی سفارشات کو عملی جامہ پہنائیں، پریکٹیکل فارم میں ان کو لائیں تاکہ اس کے اثرات ہم معاشرے کے اندر دیکھ سکیں. ورنہ یہ تو پھر اللہ کے سامنے بہت بڑی جواب دہی ہوگی کہ ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور. ہم اسلامی کرتے ہیں، اسلامی آئین، قرارداد مقاصد، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن اس کے اندر جو پریکٹیکلی جب آپ دیکھتے ہیں تو معاملات بالکل اس کے الٹ جا رہے ہیں.
اور یہ اسی کے نتائج ہیں کہ جو اللہ ہم سے خفا ہے، اور یہ ہم پر جو عذاب کے سائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس سے توبہ کریں اور ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے متحد ہو جائیں۔ اور پاکستان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، پاکستان اسی مقصد کے لیے بنا تھا۔ 10 اتحاد عالمی اسلامی۔ پالیسی کے اصولوں میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت اسلامی اخوت کی بنیاد پر مسلمان ممالک سے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے گی۔ یہ انٹرنیشنل جو کہہ لیں فارن پالیسی کو طے کیا گیا اسلام کی روشنی میں۔ اس کے بعد بھی کچھ اقدامات کیے گئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں اور ضیاء الحق صاحب کے دور میں۔ سرسری آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں، 254، 255، 256، 257 اور یہ 258 تک کی صورتحال ہے۔ اس میں کچھ سٹیپس ہیں جس میں نظام اسلام کی تحریک ایک تھی، پھر علماء کے 23 نکات جس کا ذکر بھی ہو گیا، قرارداد مقاصد اسلام اور دستور سازی جس میں 1973 کا آئین ہم پڑھ رہے ہیں، پھر اس میں عدلیہ اور قوانین کو بتدریج اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش، یہ 1979 میں یہ کوششیں شروع ہوئیں۔ پھر اس کے تحت یہ تھا کہ جی شراب نوشی یعنی شراب پینا، چوری، زنا، قذف کے لیے اسلامی سزائیں نافذ کی گئیں، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے اس وقت کہیں پہ، مطلب یہ بھی ایک ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ وفاقی سطح پر وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی جس کا درجہ ہائی کورٹ کے برابر ہے، علماء کو جج بنایا گیا، عدالتوں کے طریقہ کار سے غیر اسلامی روایات کو ختم کیا گیا۔ یہ 1979 کی بات ہو رہی ہے۔ اسلامی قانون کے نفاذ کو ممکن بنانے کے لیے افراد کی تیاری ضروری ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس مقصد کے لیے اسلام آباد میں شریعت فیکلٹی اور اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، نیز دینی تعلیم کے بعض اداروں میں قاضی کلاسز جاری کی گئیں۔ پھر اسی طرح اقتصادی معاملات میں دیکھتے ہیں ہم کہ 20 جون 1980 کو ملک میں نظام زکوٰۃ نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ حکومت نے ابتدائی طور پر زکوٰۃ فنڈ میں 2.25 ارب روپے کی رقم خود جمع کرائی۔ عشر جمع کر کے ناداروں میں تقسیم کرنے کی اسکیم پر عمل درآمد کا آغاز 1993 کو فصل ربیع سے ہوا۔ یہ اچھے اقدامات ہیں لیکن اس کے اندر بھی کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ 1 جنوری 1981 سے بینکوں اور بعض دیگر مالیاتی اداروں کے کاروبار سے سود کو ختم کرنے کے عمل کا آغاز کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے تاحال سود ختم نہیں کیا گیا۔ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو نہیں ختم کرنا چاہتی، ورنہ آج اگر ہم بتدریج عمل کرتے، ایک پلاننگ کے ساتھ، عزم کے ساتھ آگے چلتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ آج جتنے بینک کے سب سود پہ چل رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا۔ تو گویا کہ ہم مکمل طور پر اسلامی معاشرے کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی معاشرے کی برکات ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہماری اصل جرم کیا ہے کہ ہم قرآن و سنت اور آئین سے ایک لحاظ سے بغاوت پر ہم چل رہے ہیں، اس کے خلاف۔ اگر اس کے مطابق ہم چلیں تو یہ صورتحال اب بھی پلٹ سکتی ہے، اب اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ پھر اسی طرح دینی شاعر اور احکام کا احترام کے حوالے سے کچھ کہا گیا تھا کہ جی سرکاری اداروں میں ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یہ 1981 کی بات ہے۔ رمضان المبارک کے دوران پبلک مقامات پر کھانے پینے کی ممانعت کے لیے احترام رمضان آرڈیننس نافذ کیا گیا۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کو قانوناً جرم قرار دیا گیا۔ رشوت، بدعنوانی، نااہلی کا خاتمہ کرنے کے لیے وفاقی سطح پر محتسب اعلیٰ کا تقرر کیا گیا، لیکن تاحال یہ سلسلہ تھم نہیں سکا۔ اصل میں ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر کے اصول پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم مکمل طور پر بیٹھے، اسلامی نظریاتی کونسل نے جو تجاویز دی ہیں، علماء جو گائیڈ کر رہے ہیں، اس کی روشنی میں ہم بیٹھیں تو انشاءاللہ اور قدم اٹھائیں تو سلسلہ بہت آگے جا کے اور ہم ایک کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ریڈیو ٹیلی ویژن سے اذان نشر کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ اذان یاد دلاتی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، لیکن صرف اذان ہی کافی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ جو اس وقت میڈیا جس ڈائریکشن پر چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔
طلبہ میں اسلامی شعور پیدا کرنے کے لیے ایف اے اور بی اے کی سطح پر اسلامیات اور اسلامک ایجوکیشن کو لازمی قرار دیا گیا، جس میں پاک اسٹڈی بھی ہے، جس کے تحت ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ معاشرے میں علماء کا وقار بلند کرنے کے لیے دینی مدارس کی سندوں کو بی اے اور ایم اے کی مساوی قرار دیا گیا۔ مسلح افواج میں دینی معلموں کو کمیشنڈ آفیسر کا درجہ دیا گیا۔ ابتدائی سطح پر تعلیم کی اسلامی تشکیل کے لیے مسجد مکتب اسکیم کا اجرا کیا گیا۔ لا کالجوں میں فقہ اسلامی قانون کو لازمی قانون کی حیثیت دے دی گئی۔ اسی طرح اسلامی قومیت کی تعمیر میں مطالعہ پاکستان کو ایف اے، بی اے، میڈیکل انجینئرنگ، کامرس، فنی اور پیشہ ورانہ طلبہ کے لازمی مضمون کی حیثیت دی گئی۔ عدالتوں، سرکاری اداروں نیز روزمرہ زندگی میں قومی لباس کے فروغ کے لیے مثبت اقدامات کیے گئے۔ صدر ضیاء الحق مرحوم نے اندرون ملک و بیرون ملک قومی زبان میں خطاب کی روایت کا آغاز کیا اور قومی زبان اپنانے کی ترغیب دی۔ یہ قومی زبان کی بات تو بڑی اہم ہے، لیکن اس وقت اس کے معاملے میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو نہیں ہے، ہماری تمام دفتری کارروائیاں وہ انگلش میں ہو رہی ہیں۔ یعنی زبان کے غلام اب بھی ہم ہیں۔ حالانکہ انگلش سیکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن ہماری اپنی زبان، چائنا کو دیکھیں اپنی زبان میں بات کرتا ہے، سب کچھ ہے۔ جرمنی کو دیکھیں، ترکی میں دیکھیں، سعودیہ میں دیکھیں عربی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم زبان کے معاملے میں کمپلیکس کا شکار ہیں؟ اس میں بھی دیکھیں ہم آئین کی اس کو کی پاسداری کو سامنے نہیں رکھ رہے۔ البتہ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ عمران خان صاحب جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ جہاں جاتے ہیں وہ ایک قومی لباس میں، میں نے تو ان کو شلوار قمیض میں دیکھا ہے، تو یہ ایک اچھا آغاز ہے جس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ ذرائع ابلاغ، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو اسلامی اور قومی تشخص ابھارنے کے لیے استعمال کیا گیا، اس وقت کی بات ہے، آج یہ سلسلہ مجھے نہیں لگ رہا۔ غیر شریفانہ اور غیر اسلامی پروگراموں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے قرآن پاک اور عربی تعلیم کا اہتمام کیا گیا۔ عربی بہت اہم زبان ہے، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ اسپوکن عربی اور پھر یہ قرآنک عربی گرامر، اس کی کلاسز ہونی چاہیے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آج کل کچھ ٹائم اگر مل جائے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ آج تو اب ہر گھر کے اندر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، 10 منٹ کے لیے اپنے گھر میں آغاز کر دیں۔ یہ بھی پریونٹیو میجرمنٹ کے اندر آتا ہے۔ ایک تو قرآن کی برکت سے انشاءاللہ کوئی بیماری آفت نہیں آئے گی، جادو کا اثر نہیں ہوگا، قرآن سے ہم نزدیک ہوں گے۔ جتنی دیر ہم یہ پڑھیں گے سب بچے، خواتین، مرد، بوڑھے سب سنیں گے، برکت آئے گی، دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اب بھی اگر ہم نہ جاگے تو پھر کب جاگیں گے؟ اور یہ ہمارا آئین بھی ہمیں کہہ رہا ہے۔ حکومت نہ کرے تو ہم تو شروع کریں نا، حکومت کی بھی ذمہ داری، ہم انہیں بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ حج اور دیگر اسلامی تقریبات کو ٹیلی ویژن پر دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگراموں میں اضافہ کیا گیا۔ اصل میں ہمارا ٹاپک 1973 کے آئین کی اسلامی دفاع ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں بھی، اس لیے میں سرسری اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ایک ذرا ساری جو گفتگو ہے وہ سم اپ ہو جائے۔ پھر یہ 1988 میں ضیاء الحق مرحوم کے حکومت میں بھی کچھ سٹیپس لیے گئے، جس کے اندر شریعت کو ملک کا بالا تر قانون قرار دیا گیا۔ شریعت آرڈیننس 1988، علماء اور اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے فارغ التحصیل گریجویٹس کو عدالت میں پیش ہونے کا حق دیا گیا۔ وفاقی حکومت کے امور شرعیہ کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے مفتی حضرات مقرر کرنے کا اختیار بھی دیا گیا۔ شرعی قوانین کی تعلیم اور تربیت کے لیے شریعت اکیڈمی کے قیام، سیمینارز کے انعقاد اور اس قسم کی دیگر اقدامات تجویز کیے گئے۔ مالیاتی امور کو وقتی طور پر شرعی عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں غلطی ہے جو ضیاء الحق حکومت میں یہ ہوئی تھی کہ فیڈرل شریعت کوڈ کو انہوں نے مالی معاملات اور آئلی قوانین میں بات کرنے سے روک دیا تھا، اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے تھے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عدالت کو آپ حق دیں تاکہ وہ ان معاملات میں بھی رائے دے، اور یہ ایک ضروری ہے، آئین کا تقاضا ہے۔ اسی طرح قانون شریعت 1991، اس میں 17 اگست 1958 میں چونکہ وہ بہاولپور حادثے میں جہاں بحق ہو گئے تھے، تو پھر جو آگے بات بڑھی ہے اس میں یہ طے تھا کہ 1991 کی روح سے شریعت قرآن و سنت کو ملک کے برتر قانون کی حیثیت دی گئی۔ یہ چیز الحمدللہ چلی آ رہی ہے، لیکن اس پر عملاً آگے بڑھنا وقت کی ضرورت ہے۔ نظام تعلیم کو اسلام کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کا ارادہ کیا گیا۔ معاشی نظام کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ صرف وعدے ہیں، پریکٹیکلی اس طرف ہم پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو چیز ریٹن ہے وہ بہت زبردست چیز ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے. تو بہرحال یہ چند سرسری میں نے جلدی سے چیزیں پڑھ دی. البتہ جو ہمارا اسلامک کلاسز ہے اس پہ میں نے تھوڑی تفصیل سے بات کی ہے. آپ وہی کلاسز یاد کر لیں جو کہ تقریباً یہ پیج 252 سے 253 یہ 2 پیجز آپ نے یاد کرنا ہے. تو یہ وہ آج کا ٹاپک ہے جس میں جو ہمیں توجہ دلاتا ہے ہم سب کو کہ اس کے متعلق ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. اس کے لیے کے حوالے سے ہم کام کریں. دیکھیے جو بھی اس ملک میں تعلیمی اداروں میں جہاں بھی دین کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، شریعت کے نفاذ کی بات کرتا ہے، وہ غلط نہیں کرتا. ہمیں انہیں مشکوک نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ہمارا آئینی، قانونی، اخلاقی، دینی، اسلامی حق ہے. اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اس کے لیے پاکستان بنا تھا. جو لوگ اس کے خلاف کر رہے ہیں وہ دراصل آئین اور قانون اور دستور اور اسلام کی خلاف ورزی کرے. انہیں سوچنا چاہیے. آج معاملہ الٹا ہو رہا ہے، نفسیات الٹی ہے کہ ہم ان لوگوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں. ہاں یہ سارے کام پرامن انداز میں ہونے چاہیے. اس کے لیے کسی دہشت گردی اس کی ضرورت نہیں. پرامن انداز میں ہم ایک پریشر گروپ ڈیولپ کر کے ہم آگے بڑھیں اور اس کے لیے کام کریں. ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ جو ایک چند لائنز ہیں اکرام ربانی صاحب اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہاؤ ایور دا جاب از ناٹ ویری ایزی، یعنی یہ کام A real revolutionary approach combined with dedicated endeavors is required to establish an Islamic order in the country. یعنی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ایک متفقہ اپروچ اور کوششوں کی ڈیڈیکیٹڈ کوششوں کی ضرورت ہے. It is not the job of the government only. یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے. But every individual will have to struggle to achieve the cherished destination of making Pakistan a real Islamic state. یہ ایک فرد کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے تاکہ وہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنا سکے. تو دیکھیے ہر اعتبار سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کہیں سے بھی رائے فرار نہیں ہے. اگر ہم رائے فرار حاصل کریں گے تو یہ رائے بغاوت ہے، اور رائے بغاوت کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اللہ کے قانون میں بھی اور ملکی قانون میں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان اسلامک کلاسز کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اس پر خاص کر حکومت اور پھر عوام کو عمل کرنے کی توفیق دے. عوام ساتھ دے، حکومت آگے بڑھے، اپنا جائزہ لے، اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور پاکستان کو حقیقی اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کرے. انشاءاللہ اس معاملے میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ فاحسن الجزا.